أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس صدق الله العظيم۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، مومنین میں کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو خوش اخلاق ہو اور اپنے اہل و عیال پر بہت مہربان ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اسلام دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ عقائد اور عبادات حقوق اللہ ہیں، اور اخلاق اور معاملات یہ ان دونوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور ان چاروں چیزوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، بلکہ ایک ربط ہے۔ اخلاق انسان کی ذہنی، روحانی اور قلبی کیفیت کو تیار کرتے ہیں کہ کس طرح حقوق العباد ادا کیے جائیں، انسانوں کا آپس میں کیا برتاؤ ہو، انسان کا دوسری مخلوقات سے کیا برتاؤ ہو۔ اخلاق اس کی بنیاد بنتے ہیں، اور معاملات اس اخلاق کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور ترتیب کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ عقائد اگر درست ہوں گے تو اس کا نتیجہ درست عبادات کی شکل میں نکلے گا، عقائد بھی درست ہوں اور عبادات بھی درست ہوں تو اخلاق درست ہو جائیں گے، اخلاقی تربیت بخود ہونے لگ جائے گی۔ اور اگر اسی ترتیب سے یہ تینوں چیزیں عقائد، عبادات اور اخلاق درست ہو جائیں تو اس کا اثر ہماری روزمرہ زندگی پہ پڑے گا، ہماری تجارت پہ، ہماری زراعت پہ، ہماری ملازمت پہ، اور ہمارے معاملات، ہمارا لین دین از خود درست ہو جائے گا۔ اور یہی دین کا مطلوب و مقصود ہے کہ آدمی کے معاملات بہتر ہو جائیں، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ الدین المعاملہ، کہ دین تو معاملات کی درستگی کا نام ہے، یعنی معاملات درست ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی کی شخصیت میں دین آ گیا۔ دین کے آ جانے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص دیندار ہے یا فلاں جگہ دین کی فضا قائم ہوگی تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں عموماً اس کا تصور جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص دیندار ہے یا دین کی فضا پیدا ہو گئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص نے ایک خاص وضاقتہ بنا لی ہے، داڑھی رکھ لی ہے، سر پہ ٹوپی رکھ لی اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی ہے، یا یہ کہ لوگ ہاتھوں میں تسبیحیں پکڑے مسجد کے کونوں خدروں میں بیٹھ کر ذکر اذکار میں مشغول ہو گئے ہیں اور اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ دین کی فضا پیدا ہو گئی۔ لیکن ذرا غور کریں کہ یہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے اس کا تعلق تو عبادات کے ساتھ ہے، یہ چیزیں تو عبادات کے زمرے میں آتی ہیں۔ دینداری کی فضا اس بات کا نام ہے کہ ایک شخص بے کھٹک اپنا سرمایہ کسی کو دے دے کہ بھائی میں تو ذرا مصروف ہوں، فارغ نہیں ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم میری طرف سے سرمایہ داری کر لو، اور اس کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ اس کا مال ہڑپ کر لیا جائے گا۔ یہ ہے دین کی فضا۔ کسی شخص نے حج پہ جانا ہے یا کسی اور طویل سفر پہ جانا ہے اور وہ اپنے ہمسائے سے کہے کہ دیکھو یہ میرے بچے بچیاں چھوٹے ہیں، نادان ہیں،
ان کی سرپرستی اللہ اور ان کی حفاظت اللہ کے بعد تمہیں دیتا ہوں، اور اسے پورا اعتماد ہو اپنے ہمسائے پہ کہ اس کی غیر موجودگی سے اس کے گھر والوں کو کچھ خاص فرق نہ پڑے۔ دین اس بات کا نام ہے کہ کوئی شخص تنہا بغیر کسی اسلحہ کے، سیکیورٹی گارڈ کے، دور دراز کے ایسے علاقوں میں سفر کرے جہاں پولیس نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، وہاں سے گزرے اور اسے یقین ہو کہ اس کی جان کو، اس کے مال کو اور اس کے سرمایہ کو جو اس کے پاس ہے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ اس بات کو دین کی فضا کہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کے بارے میں ابھی تک ہمارا تصور ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جسے ہم دین کی فضا کہتے ہیں اس کو سورۃ الحدید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یعنی اس کتاب کی تعلیمات کی روشنی میں افراد ایسی شخصیت میں ڈھل جائیں جن کے اندر ایک خود کار پیمانہ لگا ہوا ہو، جس سے ہر شخص کو پتہ چل دے کہ یہ میرا حق ہے اور یہ میرے ساتھی کا حق ہے، اور دوسروں کا حق ادا کرتے ہوئے وہ یہ احتیاط کرے کہ اپنے حق میں سے بھی کچھ دے دے تاکہ دوسروں کا حق میری طرف نہ رہ جائے اور آخرت میں میری گرفت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا وزنتم فارجحوا، جب تم تولو تو جھکتا ہوا تولو۔ جھکتا ہوا تولو سے مراد یہ ہے کہ ترازو کی ڈنڈی کو جھکایا کرو، سودے کی طرف، باٹ کی طرف نہیں، یعنی حقدار کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینے والے بنو۔ اس آیت میں لیقوم الناس بالقسط کے پیچھے جو تصور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب کے سب لوگ از خود عدل پر قائم ہو جائیں، کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ بھائی تم ڈنڈی مار رہے ہو، یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم میرا حق مار رہے ہو، بلکہ یہ بتانے کی ضرورت پڑے کہ بھائی میرا حق تو اتنا بنتا تھا، تم مجھے میرے حق سے زیادہ دے رہے ہو۔ یہ ہے دین کی فضا کا نام۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اکثر صحابہ میں ایک تکرار ہو جایا کرتی تھی: یہ گھوڑا جو تم مجھے فروخت کر رہے ہو اس کی قیمت تم مجھ سے کم لے رہے ہو، اور زبردستی اس کی قیمت ادا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑے کا سودا 300 درہم میں کیا۔ گھوڑے کو دیکھنے کے بعد انہوں نے بیچنے والے سے کہا کہ تمہارا یہ گھوڑا تو 300 درہم سے زیادہ قیمت کا ہے، کیا تم اس کی قیمت 400 درہم لوگے؟ اس نے کہا جناب جیسے آپ کی مرضی۔ انہوں نے گھوڑے کو مزید دیکھا پرکھا اور بولے یہ گھوڑا تو 400 درہم سے بھی زیادہ کا معلوم ہوتا ہے، کیا تم اس کی قیمت 500 درہم لوگے؟ وہ بولا جیسے آپ کی مرضی۔ تو آپ نے گھوڑے کو مزید چیک کیا، دوڑایا، سواری کی، پرکھا اور قیمت جو ہے اس کی بڑھاتے گئے، اور آخر کار انہوں نے اس گھوڑے کی قیمت میں 800 درہم ادا کیے۔ جب لوگوں نے اسے گھوڑے کی قیمت بڑھانے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ اس گھوڑے کا مالک وہ قیمت طلب نہیں کر رہا جو حقیقت میں ہونی چاہیے، تو میں نے اس کی خیر خواہی کے پیش نظر اس کو زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کی، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ یہ ہے لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ از خود جو ہے وہ عدل پر قائم ہو جائیں۔ ہر شخص یہ چاہے کہ وہ اپنے حق سے کم لے اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے تاکہ اس کی گرفت نہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ فضا جو اس دین کے آ جانے سے اور نافذ ہو جانے سے پیدا ہو گئی۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ آج کی اس تہذیب یافتہ دنیا میں، یا اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہنے والی موجودہ زندگی میں جتنے بھی نظام ہیں، چاہے وہ سرمایہ دارانہ ہے، چاہے وہ سوشلزم ہے، ساری کی ساری دنیا میں حقوقی پامالی کا ایک شور مچا ہوا ہے۔ ہر ایک مطالبات کی ایک فہرست لیے ہوئے بیٹھا ہے، کہیں ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور کہیں پر ملوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ سارے کا سارا نظام ڈیمانڈ اورینٹڈ ہے۔ مزدور کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دو، اور سرمایہ دار اپنا منافع بڑھانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے وہ ڈیوٹی اورینٹڈ ہے، جہاں ہر مزدور اس بات کا خیال رکھتا ہو کہ وہ اپنے فرائض سے بڑھ کر کام کرے تاکہ اس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، اور سرمایہ دار مزدور کو اس کی اجرت سے زیادہ دے تاکہ اس کے ذمہ کسی کا حق رہ نہ جائے۔
اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہر شخص خود بخود انصاف پر قائم ہو جائے. اور یہ عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم صرف آپس میں مسلمان شہریوں کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے تمام افراد کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو ایک پائیدار، مثالی اور فلاحی معاشرے کا بنیاد بنتی ہے. اگر ہم تاریخ اسلامی کے ابتدائی دور کا جائزہ لیں تو ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب مسلمان بدترین خانہ جنگی کا شکار ہو گئے، آپس میں تلواریں نکل آئیں، اور اس وقت اقلیتیں جو ہے وہ تازہ تازہ ہماری سوسائٹی میں آئی تھیں. وہ چاہتے تو بغاوت کر سکتے تھے، آزادی کا یا خود مختاری کا دعویٰ کر سکتے تھے، ان کے پاس ایک سنہرا موقع تھا آزادی حاصل کرنے کا، لیکن ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ جو ہے وہ اب خود جو ہے وہ انصاف پر قائم ہو گئے تھے. نبی کریم کی تربیت نے، خلافت راشدہ کے نظام نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ لوگ انصاف پر قائم ہو گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو اقلیتیں ہمارے ساتھ تھیں، انہوں نے بجائے علیحدہ ہونے کے یا کسی اور کے ساتھ ملنے کے ہمارے ساتھ ہی یا مسلمانوں کے ساتھ ہی رہنے کو ترجیح دی. یہ ہے معاملات کی حقیقت جو کہ ہمارا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو آیت ہے لیقوم الناس بالقسط، اس میں جو ایک بنیاد رکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، دو پیمانے نہ رکھا کرو، دوہرے معیارات نہ رکھا کرو، دینے کے بعد اور لینے کے بعد اور نہیں ہونے چاہیے. اس کے بات کو وعدہ کیا ہے سورہ مطففین میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ویل للمطففین، کہ تباہی ہے، بربادی ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جن کا دینے کا پیمانہ اور ہو اور لینے کا پیمانہ اور ہو، یعنی اپنے لیے کوئی اور معیار ہو اور دوسروں کے لیے کوئی اور معیار ہو. یہ جو دوہرے معیارات آج کی دنیا نے بنا رکھے ہیں، اسلام میں جو ہے وہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس آیت میں جو تباہی اور بربادی کی وعید سنائی گئی ہے، اس کا تعلق صرف ناپ تول سے نہیں ہے بلکہ تمام معاملات زندگی کے اوپر سے اطلاق ہوتا ہے، چاہے ملازمت ہو، کاروبار ہو، عبادت ہو، معاشرتی ذمہ داریاں ہوں، یا معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہو. یہ ہر اس چیز کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. اور عزیزان گرامی، آج ہم بڑا دنیا میں شور سنتے ہیں انسانی حقوق کا، اور بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، بڑے بڑے اصول و ضوابط بنائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگوں کو معاشرتی انصاف نہیں مل پا رہا. اس کی وجہ یہی دوہرے معیارات ہیں جو ان مقتدر لوگوں نے یا اقوام نے بنا رکھے ہیں. اپنے لیے عدل و انصاف کا پیمانہ اور ہے اور دوسروں کے لیے اور. معاشرتی انصاف کے لیے جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں، جتنے بھی فلسفے پیش کیے گئے ہیں، وہ سب ایک طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ایک طرف. اگر دنیا کے لوگ آپ کے اس فرمان کو اپنا لیں تو معاشرے میں عدل و انصاف خود بخود قائم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو. تو معاشرتی انصاف قائم کرنے کے لیے اس سے بہتری جو ہے وہ اصول نہیں ہو سکتا. یعنی جب کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے تو اپنے آپ کو اس کی پوزیشن پہ رکھ کے دیکھ لو کہ جس پہ دوسرا شخص کھڑا ہے. پھر سوچو کہ اگر اس کی جگہ پر میں ہوتا تو میں کیا کرتا. یہ سلوک جو میں دوسروں کے ساتھ کر رہا ہوں، وہی سلوک میرے ساتھ ہو رہا ہوتا تو میرا رد عمل کیا ہوتا. جو مقابل کے دل پہ بیت رہی ہے، اگر میرے ساتھ یہی بیتی تو میں کیا کرتا. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سامنے والے کی جگہ پہ کھڑا کر کے دیکھیں کہ مجھے کوئی شخص ایسے ہی کہے جائے جیسے میں اس کو کہہ رہا ہوں، مجھے وہی گالی دی جائے جو میں کسی کو دے رہا ہوں، میری بے عزتی ویسے ہی کی جائے جیسے میں کسی دوسروں کی کر رہا ہوں، تو مجھے کیا محسوس ہوگا. یہ ہے خیر کی بنیاد، یہ ہے عدل و انصاف کا معیار.
دوہرے معیارات نہیں، جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے چاہو، اور جو دوسروں کے لیے چاہتے ہو اسی پہ اپنے آپ کو قائم کرو۔ یہ ہے لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ جو ہے وہ از خود جو ہے وہ انصاف کے اوپر قائم ہو جائے، باہر سے کسی کو، ایکسٹرنلی کسی کو نہ بتانا پڑے کہ انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے۔ اور آگے کیا بتایا کہ اگر خود رضا کرانہ طور پر اپنے آپ کو انصاف پر قائم نہیں کرتے تو پھر فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہاں پر لوہے کا ذکر کیا گیا اس لیے کہ لوہے سے تلوار بنتی ہے، اس سے اسلحہ بنتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر لوگ از خود انصاف پر قائم نہیں ہوتے، پھر عدل و انصاف کا جو ہے وہ نظام وہ بروئے کار آئے گا، اور بزرگ طاقت جو ہے وہ عدل قائم کیا جائے گا۔ یہ تھا عدل کا معیار جس کا اسلام جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو ترغیب دلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انصاف کا یا عدل کا یہ معیار کام کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام لوگوں کو اپنے معاملہ صحیح انداز میں چلانے کے لیے مختلف نظام ہے زندگی فراہم کرتا ہے، اور عدل و انصاف پر مبنی اصول فراہم کرتا ہے کہ جو افراد کے حقوق و فرائض کا تعین کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ اور یہ نظام پورے کے پورے نظام حیات پر حاوی ہے، اور اسلام کی دعوت بھی یہی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اگر اسلام قبول کرنا ہے تو پھر پورے کے پورے نظام کو قبول کرو، دین میں داخل ہوئے تو تمام معاملات اس کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں طے کرو۔ جزوی پیروی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ تمہارے عقائد، تمہاری عبادات، رسومات، سیاست، معیشت، معاشرت، ہر چیز جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات کی روشنی میں طے ہونی چاہیے۔ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، اور فرق اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور جہاں پر تم اس میں داخل نہیں ہوگے تو پھر کیا ہوگا، وہاں پر شیطان کے نقش قدم ہے، خطوات الشیطان ہے، جو تمہیں گمراہی کی اندھیری کھائیوں میں پہنچا دیں گے، اور اگر تو تم شیطان کی پیروی نہ کرو۔ عزیزان گرامی، معاملات کے حوالے سے اسلام جو ہمیں مختلف نظام دیتا ہے، ان میں جو بنیادی نظام ہے وہ ہے معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، اور عدالتی نظام ہے، اور سیاسی نظام ہے۔ یہاں پر مختصراً ان نظاموں کے بارے میں بنیادی باتیں بیان کی جائیں گی۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ معاملات کو ٹھیک انداز میں چلانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ نہ ہو معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور القاب تھے جن سے لوگ آپ کو یاد کیا کرتے تھے، نمبر ایک صادق اور امین۔ یہ دونوں صفات جو ہیں وہ معاملات کی بنیاد ہیں، ان کے بغیر معاملات کو ٹھیک انداز میں چلایا نہیں جا سکتا۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، یعنی صدق نہ ہو اور امانت نہ ہو، معاملات ٹھیک طور پر چل نہیں سکتے۔ تو جو سب سے پہلا بات میں رکھوں گا آپ کے سامنے وہ ہے اسلام کا معاشی نظام، اور اس کے لیے اسلام جو بنیادی اصول پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ یہاں پر ایک صرف چھوٹا سا جملہ بولا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے باطل آمدنی کے تمام ذرائع جو ہے وہ دروازے بند کر دیے ہیں۔ اور آیت کے دوسرے حصے کو دیکھیں گے تو فرمایا کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یعنی آپس کی رضامندی سے لین دین کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حلال آمدنی کے تمام دروازے کھول دیے ہیں، یعنی ایک طرف تجارت کرنے کی رغبت دلائی ہے، اور دوسری طرف تجارت میں دھوکہ، زبردستی، ڈنڈی مارنا، جوا، جھوٹے اشتہارات کے ذریعے غلط مال بیچنا، چوری کا مال بیچنا اور خریدنا، سود، رشوت،
ان تمام چیزوں کو ممنوع اور حرام قرار دے دیا اور صرف ایک ہی راستہ کھلا چھوڑا ہے، یعنی رزق حلال۔ تو سب سے پہلے بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معیشت کی بنیاد جو ہے وہ حلال کمائی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور پاکیزہ اعمال کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر رزق پاکیزہ ہوگا، جب ہم کھائیں گے تو ہمارے خون میں، رگ و ریشے میں، ہڈیوں میں جو چیز جائے گی وہ پاکیزہ ہوگی، تو اس کے ذریعے سے جو جذبات پیدا ہوں گے، جو خیالات آئیں گے، جو ارادے بنیں گے، وہ بھی پاکیزہ بنیں گے، اور نتیجتاً جو اعمال ہم سے سرزد ہوں گے وہ بھی پاکیزہ ہوں گے۔ حلال رزق کو ہماری اقتصادیات میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور رزق کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ بلا شبہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا، یعنی جب انسان کی پیدائش نہیں ہوتی، وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت اس کی عمر مقرر کر دی جاتی ہے اور اس کا رزق بھی جو ہے وہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ اتنی ہوگی، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن ہوگی، اور یہ اتنا اتنا رزق جو ہے وہ اس کو ملے گا، یعنی اس کا بجٹ جو ہے وہ اس کو تیار کر کے فائنل کر دیا جاتا ہے۔ اب چاہے تو آدمی حلال طریقے سے کمائے یا حرام سے کمائے، یا تھوڑا سا حلال کما لے، تھوڑا سا حرام کما لے، چاہے دو نوکریاں کر لے، رزق جو ہے وہ اس کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اس کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ جو رزق مقدر ہو گیا ہے وہ ہر حال میں ملے گا، تو فرمایا کہ واتقوا اللہ فاتقوا اللہ، تو دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، یعنی طلب میں جمال پیدا کرو، رزق حلال کماؤ۔ تو یہ ہے اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد۔ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، ایک معاشرے کا نصور ہمارے ہاں جو وہ ہے رشوت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رشوت لینا جو ہے وہ اس کو ہم برا سمجھتے ہیں، اس کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، کیا لوگوں تم لوگوں کے مال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے رشوت مت دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رشوت لینا جرم ہے، لیکن یہاں پر اس آیت میں معلوم ہے کہ رشوت دینا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک بڑا جرم ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بڑا مجرم تو وہ ہے جو رشوت دیتا ہے اور حکومت کی یا دوسرے اداروں کی پوری معیشت جو مشینری ہے اس کو جو ہے بیکار کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو بنیادی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے معیشت کے حوالے سے وہ ہے رزق حلال، کہ اسلامی معیشت کی بنیاد جو ہے وہ حلال رزق کے اوپر ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے معاشرتی نظام۔ اسلام کا ایک خاص معاشرتی نظام ہے جس کی بنیاد نکاح ہے، اور اسلام نے نکاح کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ ایک گھر جو ایک مرد اور عورت کے نکاح کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے وہ ہمارے پورے معاشرے کا اہم ترین اور بنیادی یونٹ ہے، اور اسلام اس کی حفاظت کرتا ہے، سارے مسائل اور ذرائع اختیار کرتا ہے کہ یہ یونٹ اور یہ بنیادی عقائد جو ہے وہ محفوظ رہے، اور اس کو ختم کرنے والی چیز یعنی طلاق کو انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیتا ہے۔ جائز اعمال میں سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، یعنی یہ آخری چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ ذرا جھگڑا ہوا اور طلاق دے ڈالی، اور اس اکائی کو، اور اس کے بعد اس اکائی کو مضبوط بنایا مرد کو قوام بنا کے، یعنی مرد کو پورے گھر کا نگران بنایا، اس کو نان نفقے کا ذمہ دار بنایا، اس کو اپنی بیوی کی جان، مال، آبرو اور ہر چیز کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ مرد اور عورت دونوں کو پردے کا پابند بنایا، پھر عورت اور مرد کے لیے الگ الگ دائرہ کار مقرر کیے تاکہ آزادانہ اختلاط نہ ہو۔
مکسنگ نہ ہو اور سب لوگ باحیا ہوں اور کوئی بھی آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ یہاں سے ایک اسلامی معاشرے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس بنیاد کو ذہن میں رکھیں اور دیکھیں کہ کیسے ایک معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ اب یہ جو ایک یونٹ بنا تھا ایک مرد اور عورت کے نکاح کرنے سے، اس سے جو ہے وہ میاں کے حقوق کا تصور آتا ہے، بیوی کے حقوق کا تصور ہمارے پاس آتا ہے، اولاد کے حقوق کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے، والدین کے حقوق اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور ان خونی رشتوں کے علاوہ معاشرے کے دوسرے افراد، ان میں ہمسایہ ہے، مسافر ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، ملازم ہے، مالک ہے، سب کے لیے حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ اور ان تمام حقوق سے بڑھ کر جو اولین حق وہ یہ ہے کہ معاشرے کے افراد کی ہدایت کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلیں اور آخرت کی پکڑ سے یہ بچ سکیں۔ تو یہ تھا اسلام کا معاشرتی نظام۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے وہ ہے سیاسی نظام، یعنی حکومتی معاملات کو اور انسانی امور کو کیسے چلایا جائے۔ اس حوالے سے اسلام اور دوسرے سیاسی نظاموں میں جو دو بنیادی فرق ہیں اس کو ذرا دیکھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں حاکمیت اعلیٰ یا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، عوام کو نہیں۔ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، کہ اختیار اور اقتدار صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہی چلے گا۔ اللہ کے قانون کے ہوتے ہوئے کسی انگریز کا، کسی کالے کا یا کسی گورے کا یا کسی آرگنائزیشن کا قانون جو ہے وہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان کی کوئی اہمیت ہے۔ دوسری خبر شاف میں اللہ لہ الخلق والامر، کہ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے، خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے سیاسی نظام میں طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، حکم اسی کا چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام مشاورت کا نظام ہے۔ فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں ان یعنی صحابہ کے ساتھ مشورہ کرتے رہا کرو۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وحی آتی تھی، آپ کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ تربیت ہماری کی جا رہی ہے، یہ ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے معاملات جو ہے وہ مشورے کے ساتھ طے کرتے رہا کرو۔ اور اہم بات یہ ہے کہ مشورہ دینے کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے وہ دو چیزوں کی بنیاد پر ہے، کہ مشورہ حکومت سازی میں وہ دے سکتا ہے جس کو علم ہو اور وہ تقوی والا ہو۔ ہر شخص حکومت کے معاملات میں اور حکومت کے دھارے کو نہیں بدل سکتا جب تک کہ اس میں صلاحیت نہ ہو اور علم اور تقوی والا نہ ہو۔ تو اس لیے جہاں پر جمہوریت کی بات ہوتی ہے اسلام میں، تو ووٹ کا حق بھی محدود ہوگا، امیدواری کا حق بھی محدود ہوگا۔ ووٹ لینے والا اور دینے والا دونوں صاحب علم اور صاحب تقوی ہونا ضروری ہے۔ اور کوئی شخص تقوی سے خالی ہے یا علم سے خالی ہے تو وہ نہ ووٹ دینے کا اہل ہے اور نہ ہی ووٹ لینے کا اہل ہے۔ اور تیسری اور اہم خصوصیات جو ہے وہ اس سیاسی نظام کی وہ ہے اطاعت۔ قرآن پاک شاہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہو، یعنی کہ جن کو تم نے ووٹ دیا ہے، جن کو تم نے اپنا حکمران بنایا ہے، اب ان کی اطاعت کرو۔ اور اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے مشروط ہے۔ اگر ان کی اطاعت سے ہٹ کر وہ حکم دیتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تھا اسلام کا سیاسی نظام۔ یہ بنیادی طور پر میں نے جو ہے وہ تین بنیادی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام اور سیاسی نظام، ان کی بنیادی خصوصیات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کیسے یہ ایک مسلمان معاشرے میں انسانوں کو اپنے معاملات درست کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی دین ایسا ہے جو معاملات کو چلانے کے لیے نظام فراہم کرتا ہے۔ اب اسلام کے مقابلے میں آپ دوسرے ادیان کو دیکھ لیں، ہندو مت کو دیکھ لیں، بدھ مت کو دیکھ لیں، عیسائیت کو دیکھ لیں، یہودیت کو دیکھ لیں، ان میں نصیحتیں اور وعظ تو ہیں، لیکن کوئی بھی ایک ایسا دین نہیں ہے جو نظام زندگی دیتا ہو، کوئی اجتماعی زندگی کا نظام دیتا ہو۔ اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں بنیادی فرق ایک یہ ہے
کہ دوسرے مذاہب جو ہے وہ صرف آخرت کی بات کرتے ہیں کہ تم نیکی کرو تمہیں آسمانی بادشاہت ملے گی، آخرت میں درجہ ملے گا، جبکہ اسلام میں آسمانی بادشاہت بعد میں آتی ہے اور دنیا کی بادشاہت پہلے آتی ہے۔ جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، یعنی دنیا کا معاملہ پہلے ہمیں بتایا گا کہ دنیا کی بھلائی پہلے مانگو اور آخرت کی بھلائی بعد میں مانگو۔ لیکن عزیزان گرامی، المیہ یہ ہے کہ آج ہم نے خود اپنے آپ کو دنیا کی بادشاہ سے یا دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھا ہوا ہے، دین کو نافذ نہ کر کے، شریعت کو رائج نہ کر کے، اور اس کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ مل کر کوشش کرنا ہوگی۔ ہم شور مچاتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان میں شریعت نافذ نہیں ہوتی، حکمران جو ہے وہ شریعت نافذ نہیں کرتے، دین کو نافذ نہیں کرتے۔ ہم حکومت کی غفلت کی بات تو کرتے ہیں لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچتے۔ کیا اس حوالے سے ہم غافل نہیں ہیں کہ دین کو نافذ کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جہاں جہاں ہماری پہنچ ہے، جہاں ہمارا اثر و رسوخ ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ کیا ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ جو 5 مرلے کا یا 10 مرلے کا پاکستان میرے نام پہ رجسٹرڈ ہے، جس کا میں مالک ہوں، جس کا میں میری مملکت ہے، جس کا میں بادشاہ ہوں، اور اس مملکت میں رعایا رہتی ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں یا میرے دوسرے عزیز و اقارب ہیں، تو کیا وہاں پر جو ہے وہ میں نے دین نافذ کر دیا؟ کیا میرے گھر کا نظام جو اسلامی بن گیا؟ کیا اس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے؟ یہاں پر نظام کام کی جا رہی ہے؟ یہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، جب ہم ان چھوٹے چھوٹے پاکستانوں میں اسلام نافذ کر لیں گے تو بڑے پاکستان میں خود بخود جو ہے وہ اسلام نافذ ہو جائے گا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے 5 مرلے کے یا 10 مرلے کے گھر میں ایک چھوٹا سا اسلامی پاکستان بنا لیں، اور اگر نہیں بنایا تو پوچھا جائے گا اور مار پڑے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے شاہ فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامیر الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عنہم والمرأة راعیۃ علی بیت بالها ووالدہ وولدہ وہی مسئولۃ عنہم، کہ تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ چنانچہ لوگوں کا امیر ان کا نگہبان ہے اور وہ اپنی رائے کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور ان کے بارے میں جواب دہ ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو ہم میں سے معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ اپنی حیثیت میں کسی نہ کسی کا نگران اور ذمہ دار ہے، اس کو اس کے بارے میں جواب دہی کی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو پھر قرآن کا فیصلہ بھی سن لیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ ہمارا حکم تھا اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ یہ یہاں پر بات جو ہے وہ اہل کتاب کی ہو رہی ہے، لیکن یہی بات اگر مسلمانوں کے ساتھ ہو، یہاں پر انجیل کی جگہ پر قرآن رکھ لیں اور اہل الانجیل کی جگہ پر اہل القرآن یا مسلمان رکھ لیں، تو یہی اصول ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرتے تو پھر ہمیں بھی یہی ٹائٹل ملے گا جو ان کو دیا جا رہا ہے۔ اور یہ آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ 3 دفعہ آئی ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، دوسری جگہ پر فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تیسری جگہ فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرتے وہ فاسق بھی ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، وہ کافر بھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج جو ہماری مسلمانوں کی جو ابتر حالت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کے سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ میری شریعت کو نافذ کرو تو میں اوپر سے اور نیچے سے تمہیں ہر طرف سے رزق جو ہے وہ دوں گا، لیکن جب ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو ہم اپنی نافرمانی کے سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئے ہوئے ہیں۔
فرمایا کہ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون، کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے نازل کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے دین کو صرف چند عبادات، نماز اور روزہ تک محدود کر دیا ہے، اور اللہ کی بجائے ہم نے دنیاوی طاقتوں سے ڈرتے ہیں، ان کے قوانین کی جو ہے وہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور انسانوں کے بنائے قوانین کو جو ہے وہ کی پابندی کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج ہماری جو ابتر حالت بنی ہوئی ہے اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ دین کو نافذ نہ کر کے ہم خود اپنے آپ کو دنیا کی شان و شوکت سے محروم رکھا ہوا ہے، اور اس حالت سے نکلنے کا اور ماضی کی شان و شوکت حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے کہ دین کی طرف، اسلام کی طرف پلٹ آئیں۔ جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہمیں زمین و آسمان کے خزانے بھی ملیں گے، امن بھی میسر آئے گا، اور معیشت بھی ہو جائے گی، اور جو ہماری ایک شان تھی، جو ہماری شان و شوکت تھی جس کو ہم نے ضائع کر دیا، وہ ہمیں دوبارہ مل جائے گی۔ ہمارا کہ بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اس کی کتاب کو، اس کے حکم کو نافذ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے دین کو غالب کرنے کی اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔